الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، الحمدللہ رمضان المبارک مکمل ہو چکا. رمضان کے بعد کا پہلا جمعہ ہے. انشاءاللہ آج کی جمعہ میں رمضان کے بعد زندگی کیسے گزارنا یہ ٹاپک سمجھو، یا پھر اس کا دوسرا نام رمضان سے ہمیں کیا سبق ملا، اس ٹاپک کے عنوان پر. یہ دونوں میں سے کوئی ایک عنوان اسے آج کے بیان کو نام رکھ دیں تو بہتر ہے. رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں یہ نام رکھیں، یا پھر رمضان سے ہمیں کیا سبق ملا. اسی عنوان پر آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ مطلب مفہوم سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید کے 14ویں پارے سورہ حجر کی آیت ہے اور سورہ حجر کی آخری آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے محبوب پیغمبر، آپ عبادت کرتے رہیے. کب تک؟ اپنے پروردگار کی عبادت آپ کرتے رہیے. کب تک کرتے رہیے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ کو موت نہ آ جائے. موت آنے تک عبادت کرتے رہیے. اس آیت کے اندر یہاں جو لفظ یقین ہے، اس لفظ یقین کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کا سمجھنے کی بات، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ سب میں آپ کو خلاصۃ القرآن کے موقع پر 14ویں پارے کے خلاصے میں آپ کو بتا دیا. یقین کا معنی کیا ہے، پھر اب سن لو. یقین کا معنی اس آیت میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس آیت میں جو یقین کا لفظ ہے اس کا معنی ہے موت، اس آیت کے حساب سے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آپ موت تک عبادت کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں آپ موت تک عبادت کرتے رہیے. تو اب ہمارے لیے کیسی چھٹی ہو سکتی ہے رمضان کے بعد؟ ارے پیغمبر کو اللہ فرماتا ہے اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ میری عبادت میں لگے رہیے. تو ہم کس قبیلے کے اور ہم کس خاندان کے پیغمبر ہیں؟ ارے ہم تو اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس پیغمبر اللہ یہ قرآن نازل کیا، یہ آیت نازل کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. پیغمبر آپ اپنے موت کے وقت تک عبادت کرتے رہیے، اپنی آخری سانس تک اپنی عبادت، اپنی زندگی کو میری عبادت اور اطاعت پہ لگائیے.
اس پیغمبر کے ہم ماننے والے. جو حکم اس پیغمبر کے لیے ہو سکتا ہے وہی حکم امت کے لیے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں اصل میں پیغمبر کو مخاطب کر کے پیغمبر کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے سے پوری امت تک اللہ تعالیٰ پیغام پہنچنا چاہتا تھا. پیغمبر کے ذریعے سے اللہ پوری امت تک پیغام پہنچا دیا. اے انسانوں، اے مسلمانوں، موت تک عبادت کرتے رہو. صرف 1 مہینے تک عبادت محدود نہیں، پورے مہینے میں، ہر سال کے ہر مہینے میں عبادت کرو اور ہر دن عبادت کرو. اور صرف 1 دن یا 1 مہینہ 30 دن عبادت نہیں، پورے 12 مہینے عبادت کرو. سال کے پورے 360 دن عبادت کرو. ایک رمضان آ گیا تو چست و چوبند ہو کر، سست نہیں چست، مطلب حشاش بشاش ہو کر. مسجد کیسی فل نظر آتی تھی رمضان کے اندر، فل نظر آتی تھی. میرے آنے سے پہلے عموماً جلدی آتا نہیں، میں گھر میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، کبھی کبھار گھر میں سنت پڑھ کے آتا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی عمل ہو. گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، پیغمبر نے فرمایا. اس لیے گھروں کو عبادتوں سے، نمازوں سے، ذکر و اذکار سے، قرآن کی تلاوت سے آباد کرتے رہو. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھار گھر میں سنت پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، وقت ہوتا ہے تو گھر میں پڑھ لیتا ہوں. کبھی کبھار نہیں جلدی تیاری ہو گئی تو پھر یہاں جاتا ہوں، یا پھر لیٹ ہو گیا تو دیری آنے ہو جاتی ہے. لیکن میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ عموماً میرے آنے میں دیری ہو جاتی ہے، 1-2 منٹ کے وقت پر میں آ جاتا ہوں. لیکن رمضان کا جب عرصہ چل رہا تھا، رمضان کا جب مہینہ چل رہا تھا، تو رمضان کے مہینے کے 30 دنوں کے جمعے کا 5 جمعوں کا ماحول یہ تھا کہ میرے آنے سے پہلے مسجد کا تمام صفوں کا حال پر تھا، تمام صفیں پر ہوتی تھی. آج بیان بھی شروع ہو گیا لیکن ابھی صفیں فل نہیں ہوئی ہے، اور 1:30 بجے تک یہی حال رہے گا. 1:30 بجے کے بعد تب آئیں گے لوگ. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے، ہم رمضان کی عبادت کرتے تھے، رب کی عبادت نہیں کرتے تھے. جو لوگ رمضان کی عبادت کرتے تھے ان کو سن لینا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا. رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے والوں کا ویلڈٹی ختم ہو گیا، وہ چلے گئے. اب یہ جو لوگ نظر آتے ہیں یہ ربانی مسلمان ہیں، یہ رمضانی مسلمان نہیں ہیں. ان کا رب اب بھی زندہ ہے، اور پوری کائنات جب فنا ہو جائے گی تب بھی ان کا رب زندہ ہوگا. شاید جو لوگ رمضان میں خاص کر عبادت کے لیے آتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے، عام دنوں میں عام مہینے میں ٹوپی نہیں پہنتے تھے، اپنے آپ پر سنت کا شریعت کا لباس نہیں سجاتے تھے، رمضان آ گیا ٹوپی پہن لیے، رمضان آ گیا جبہ پہن لیے، رمضان آ گیا شلوار پہن لیے، رمضان آ گیا اپنے آپ پر، اپنے چہرے پر اس طرح نہیں لگاتے تھے. جب جو ہی رمضان چلے گیا بس سلام کر کے چلے گئے. جیسا رمضان سلام کر کے چلے گیا ویسے وہ لوگ بھی رمضان کے بعد سلام کر کے چلے گئے. معلوم کیا ہوتا ہے، وہ لوگ رمضان کی مدد کرتے تھے، خدا کی، رب کی بات نہیں کرتے تھے. جو لوگ رمضان کی بات کرتے تھے وہ مہینہ چلا گیا اور اس کے بندے چلے گئے. جو لوگ رب کی بات کرتے ہیں وہ لوگ اب موجود ہیں، ان کا رب اب بھی موجود ہے. رمضان تھا تب بھی ان کا رب تھا، رمضان جب چلے گیا ہے اب تو اب بھی ان کے رمضان کے جانے کے بعد بھی اب بھی ان کا رب موجود ہے. تو رمضانی مسلمان نہ بنے، ربانی مسلمان بنے، رحمانی مسلمان بنے. رمضان کا مہینہ 30 دن اپنا وقت گزار کر چلے جائے گا. جو رمضانی مسلمان ہوتے ہیں بس وہ 30 دن تک مسلمان بن کر دکھائی دیتے ہیں. جو رحمانی اور ربانی مسلمان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مسجدوں کی صفوں کو آباد کرتے نظر آتے ہیں. رمضان کا حال بھی اور غیر رمضان کا حال، دونوں حالتوں میں ان کی ایک ہی روش ہوتی ہے، صفے فل ہو، جس مسجد کے آ گئے تو بس اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں جھکا دینا، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے. تو پہلا پیغام، پہلا سبق، جو ربانی مسلمان ہوتے ہیں وہ 12 مہینے مسجد کو آباد کرتے ہیں. جو رمضانی مسلمان ہوتے ہیں وہ صرف 1 مہینہ رمضان کی 1 مہینے میں مسجد کو آباد کرتے ہیں. ایسا رمضانی مسلمان نہ بنے، ربانی مسلمان بنے. رمضان کے اندر بہت سارے لوگ اور کیا کیا کرتے تھے. رمضان کے اندر فرائض نہیں، رمضان کے اندر سنن اور نوافل کا اہتمام کرتے تھے، تراویح کا اہتمام کرتے تھے. تراویح تو فرض نہیں ہے، سنت اور نوافل میں سے ہو سکتی ہے.
سنن اور نوافل میں سے ہے، تو نوافل کا اہتمام کرتے تھے، تراویح میں مسجد سنت نظر آتی تھی، لیکن جو ہی رمضان چلا گیا، عید کے دن کی صبح کی نماز، رمضان کے بعد کی پہلی نماز فجر کی نماز، عید کے دن کی پہلی نماز، عید کے دن کی رمضان کے بعد کی پہلی نماز، عید کی فجر کی نماز کا حال مقتدیوں کا مصلیوں کا بہت کم تھا عام دنوں کے اعتبار سے، رمضان کے عام دنوں کے اعتبار سے۔ رمضان کے اندر جو مسجد کا میعاد ہوتا تھا، رمضان کی جو تعداد ہوتی تھی، رمضان کے اندر جو صفیں فل نظر آتی تھی، وہ عید کے دن کی صبح کی نماز کا حال ہو رہی تھا۔ تو بتانا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، پیغام کیا دینا چاہتے ہیں اللہ کو؟ اے اللہ، ہم ربانی مسلمان نہیں ہیں، ہم رمضانی مسلمان ہیں، رمضان چلے گیا ہم بھی چلے گئے، یہ پیغام اللہ کو، میسیج اللہ سے دینا چاہتے ہیں۔ وہ رمضان آ جانے کے بعد چلے گئے، وہ بھی ایسا نہ بنے۔ تو رمضان کے اندر نوافل کا اہتمام ہوتا تھا، نوافل کی پابندی کرتے تھے، لیکن جو ہی رمضان چلے گیا فرائض کا تک اہتمام نہیں ہے۔ رمضان کے اندر یہاں تو یہ قرآن پڑھا گیا 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ، لیکن بعض جگہوں پر 3 پارے پڑھ کر 10 دن میں قرآن مکمل کر دیتے ہیں۔ 1.5 گھنٹہ نفل نماز میں، سنت نماز میں قرآن سننے والے، نفل اور سنت نماز میں 1.5 گھنٹہ اور 2-3 گھنٹے برداشت کر کے نماز پڑھنے والے، نفل کا اہتمام کرنے والے، نفل کا اہتمام کرنے والوں کا حال اور ان کا مزاج دیکھو، نفل کا اہتمام اور نفل کی پاسداری کا لحاظ ہے، لیکن عید کی فجر کی فرض نماز کا ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے۔ نفل اور سنت کا درجہ بعد کا، فجر کا فرض کا درجہ پہلا۔ نوافل کا اہتمام کرنا آسان ہو گیا، لیکن فرائض کا اہتمام اب تک امت کو نہیں ہوا ہے، فرائض کی توفیق ابھی نہیں ہوئی ہے، فرائض کو سمجھی نہیں امت ابھی۔ فرائض کو سمجھو، فرائض کا اہتمام کرو۔ جو لوگ رمضان کے اندر نوافل کا اہتمام کرتے تھے، بس وہ نیکی کی حرص اور طلب میں، نیکی کی زیادتی کی طلب اور حرص میں کرتے تھے، خوف خدا کو سامنے رکھ کر عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے خوف سے نمازوں کو نہیں آتے تھے، اللہ کے خوف میں عبادت نہیں کرتے تھے، زیادہ ثواب پانا یہ حرص میں نماز پڑھتے تھے، نوافل اور سنت اور تراویح اور دوسری نمازیں۔ اللہ کا خوف جو لوگ دل میں رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کا حال سال بھر یکساں ہوتا ہے۔ پہلا پیغام، پہلا سبق، رمضانی مسلمان نہ بنے، ربانی مسلمان بنے۔ رمضان تھا تو چلا گیا، جو لوگ رمضان کی عبادت کرتے تھے وہ ختم ہو گئے، وہ چلے گئے مدد کو چھوڑ کر۔ جو لوگ رب کی عبادت کرتے ہیں، ان کا رب اب بھی موجود ہے، وہ لوگ اب بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان کے اندر کثرت تلاوت ہوتی تھی، تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے عموماً لوگ بھی کثرت سے قرآن پاک اٹھا کر پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد قرآن اٹھاتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو رمضان کے اندر جو لوگ 2-3 پارے پڑھتے تھے، رمضان جانے کے بعد ان کو ہو گیا کیا، اٹھا کر ایک صفحہ تک نہیں پڑھتے۔ رمضان چلا گیا، لیکن عبادتوں کا ماحول بھی ختم نہیں ہوا، عبادتوں کا ختم نہیں ہوتا ہے، عبادتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، عبادتیں کبھی معاف نہیں ہوں گی، عبادتیں ہمیشہ جب تک سانس چلتی رہے، جب تک آپ پر عبادتیں ہوں گی۔ رمضان جو چلا گیا، قرآن کی تلاوت اور قرآن بھی چھوٹ گیا۔ ایسا نہ ہو، رمضان میں 2-3 پارے پڑھتے تھے، اب کم از کم ایک صفحہ تو پڑھو، ایک صفحہ تو پڑھو، 2-4 لائن تو پڑھ لو۔ رمضان کے اندر 2-3-4 پارے پڑھتے تھے، رمضان چلا گیا، اب رمضان کے جانے کے بعد کم از کم ایک آیت کا مطلب، مفہوم، ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے مسجدوں کے اندر درس قرآن قائم کرو، درس حدیث کا نظام قائم کرو۔ آج مسجدیں درس قرآن کی محفلوں سے، درس قرآن کے نظام سے خالی نظر آتی ہے۔ امت قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتی ہے، قرآن سننا نہیں چاہتی ہے، قرآن سمجھنا نہیں چاہتی ہے، قرآن پر عمل کہاں سے کرے گی؟ قرآن پڑھے گی نہیں، قرآن سنے گی نہیں، قرآن سمجھے گی نہیں، قرآن پر عمل کیسے کرے گی؟ پڑھے گی تو سننا آسان ہوگا، سنے گی تو پڑھنا آسان ہوگا، سنے گی، پڑھے گی، سنے گی تو سمجھنا آسان ہوگا۔ جب سمجھنا آسان ہو گیا تو اس کے بعد پھر قرآن کی احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔
سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کرنا مشکل نظر آئے گا. اور قرآن کی بات اگر کسی کے سامنے کی بھی جائے، قرآن کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، قرآن اس بارے میں یہ بات بیان کر رہا ہے، قرآن کا معنی یہ ہے، قرآن اس بارے میں یہ اس کا حکم ہے، قرآن سود کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، زنا کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، شراب کے بارے میں یہ قرآن کا یہ پیغام ہے، زنا کے بارے میں یہ پیغام ہے، شادی شدہ آدمی زنا کرے اس کے لیے یہ حکم ہے، غیر شادی شدہ آدمی زنا کرے اس کے لیے یہ حکم ہے. یہ قرآن کی اگر احکامات، قرآن جو قوم نہیں سمجھی ہے، نہیں سنی ہے، نہیں پڑھی ہے، اس قوم کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جائے، قرآن کی احکام بیان کیے جائیں، اور قوم قرآن کو بھی ٹھکرائے گی، قرآن کا بھی انکار کر دے گی. اب قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ قرآن کا انکار کبھی نہیں ہو سکتا. جو قرآن کا انکار کر دیتا ہے، حدیث پاک کا انکار کر دیتا ہے، اس کا دائرہ اسلام میں حصہ نہیں ہے. اسلام کے اندر اسی کا حصہ ہوتا ہے جو قرآن کو سنے بھی، پڑھے بھی، سمجھے بھی، اور اس کے کرنے کے کاموں پر عمل کرے، نہیں کرنے کے کاموں سے بچ کر رہے. قرآن کو علامہ اقبال فرماتے ہیں، علامہ اقبال شاعر مشرق، ہندوستان کے شعراء میں سے، مشہور اور مقبول شعراء میں سے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحابہ معزز ہوئے، ان کو عزتیں ملی، کامیابیاں ان کا انتظار کرتی تھی، اللہ کی مدد ان کے لیے آسمان سے اترتی تھی. بدر میں اللہ کے فرشتوں کا لشکر اترا. یہ تمام مددیں اور اللہ کی طرف سے ہونے والی نصرت، اور جہاں جہاں صحابہ کو مدد ملتی گئی، ملک کے ملک فتح کرتے گئے، فوج در فوج انسان بھی اسلام میں آنے لگے، جنات بھی اسلام میں فوج در فوج آنے لگے تھے. یہ تمام چیزیں، اسلام کا عروج پر جانا، اسلام کا دنیا میں غلبہ پانا، صحابہ کا پوری انسانیت پر، پورے دنیا کے مذہبوں پر غالب آنا، کفار کے مقابلے میں صحابہ کا، ایمان والوں کا، حق کا، اہل حق کا غالب آنا، جب ان کے ہاتھ میں قرآن تھا تو یہ سب ہوا. جب اب اس وقت میں صحابہ کے ہاتھ میں قرآن تھا تو وہ ہر جگہ کامیاب ہو گئے، باطل کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے. اگر باطل ابو جہل کی شکل میں تھا تو حق ابو بکر کی شکل میں تھا، باطل اگر نمرود کی شکل میں تھا تو حق ابراہیم کی شکل میں تھا. حق ہر ہمیشہ کامیاب ہو کر رہے گا، اہل حق ہر ہمیشہ کامیاب ہو کر رہیں گے. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ صحابہ کامیاب ہوئے، صحابہ کی کامیابی کا راز قرآن تھا، اور آج ہماری ناکامی کا سبب اور راز اور وجہ اور ریزن قرآن کا چھوڑنا ہے. ان کی کامیابی کا راز قرآن کا تھامنا، ہماری ناکامی کا سبب قرآن کو چھوڑنا. کوئی قوم قرآن کو چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. قرآن کو اٹھاؤ، پڑھو، قرآن کو سنو، سمجھو، روزانہ ایک آیت کا مفہوم، مطلب سمجھنے کی کوشش کرو. مساجد کے اندر درس قرآن کے حلقوں کا نظام قائم کرو، قرآن کو قرآن فہمی کا نظام قائم کرو، حدیث فہمی کا، قرآن سمجھنے کا، درس قرآن، درس حدیث، یہ قرآن فہمی کا نظام قائم ہو، درس حدیث کا نظام قائم ہو. اس سے امت کے اندر بیداری آئے گی، قرآن سے امت کو دل لگے گا، قرآن کا شوق پیدا ہوگا، قرآن سے عشق پیدا ہوگا، قرآن سے محبت پیدا ہوگی. جو قوم قرآن سے جڑ گئی وہ قوم خدا سے جڑ گئی. جو قوم کا رشتہ خدا سے جڑ گیا اس قوم کو کوئی قوم دنیا کی اس قوم کا بال بھی نہیں کر سکتی. ارے جس کا رشتہ خدا سے جڑ گیا اس کو کوئی دنیا کی اس پر اور طاقت ان کا بال بھی نہیں کر سکتی. ان کا رشتہ ہو گیا قرآن سے، اب ان کو کون کیا کر سکے گا؟ یہ گالی نہیں ہے، بال بھی نہیں کر سکتے مطلب گالی نہیں ہے. یہ ایک محاورہ ہے، محاورہ ہے، اسے گالی نہ سمجھو، محاورہ مطلب کامیاب ہو کر رہیں گے اس کا مطلب. اس لیے قرآن کو سمجھو، سنو، پڑھو، سمجھنے کی کوشش کرو، شوق بتلاؤ قرآن کے معاملے میں، ٹھنڈے اور پھیکے نہ پڑ جاؤ. رمضان کے اندر عبادت کرتے تھے، رمضان کے اندر نوافل کا اہتمام تھا، تہجد کا اہتمام تھا،
اشراق کا اہتمام تھا، تراویح کا اہتمام تھا. تراویح 20 رکعت، تراویح کے 20 رکعت سنت. عام دنوں کے ایک دن کے 5 نمازیں، 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 20، تراویح کی رکعت کی تعداد 20. ہر دن کے 5 نمازوں کی رکعتوں کی تعداد 20 ہے. آدمی رمضان کے اندر مشقت کو برداشت کر کے 1 پارہ 1.5 پارہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ برداشت کر کے سنتا تھا پابندی کے ساتھ. اب امت کو ہو گیا کیا؟ جو قوم رمضان کے اندر سنن اور نوافل کا اہتمام کرتی تھی 1.5 گھنٹہ کر کے، آج 5-10 منٹ فرائض پر لگانے تیار نہیں ہے. فرائض کو چھوڑ کر کیا خواب کامیاب ہوں گے؟ صرف سنتوں کا مذاق اڑانے پر عذاب آ جاتا ہے، گرفت تو اللہ کی ہو جاتی ہے. دین کے کسی بھی حکم کو، کسی بھی نیکی کو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہلکا اگر سمجھتا ہے، اس کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرنا دور کی بات ہے. صرف ہلکا سمجھتا ہے اسے، پھر اس کے لیے علماء کی طرف سے، شریعت کی طرف سے کبھی نیکی کی توفیق نہیں ہوگی اور اس پر کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. حضرت تھانوی کی کتاب بھی موجود ہے، داڑھی کے عنوان پر بہترین چھوٹی سی کتاب، چھوٹی سی 20-30 صفحے ہوں گے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. داڑھی مٹانا گناہ کبیرہ ہے اور اس کا مذاق اڑانا کفر ہے. کتاب کا نام اتنا بڑا، لیکن کتاب دیکھے تو بہت چھوٹی، 20-30 صفحے. کتاب کا نام کیا؟ داڑھی مڈانا گناہ کبیرہ ہے اور اس کا مذاق اڑانا کفر ہے. کتاب کا نام ہی چاہیے. دیکھو کتاب کے نام میں کتنا بڑا مطلب ہے. داڑھی مڈانا گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ. کئی مرتبہ بیان کر دیا ہمیں سائنسی فائدہ داڑھی کے. داڑھی رکھو، مڈاؤ نہیں. جیسا رمضان کے اندر داڑھی چھوڑتے تھے، کٹاتے نہیں تھے، جو ہی رمضان چلا گیا، رمضان کے دوسرے دن ہی شوال کی 1 تاریخ شروع ہو گئی، یا پھر رمضان کے 29 روزے مکمل ہو کر چاند نظر آ گیا، اسی دن جا کر داڑھی مڈا دیے. کیا ملا آپ کو پیغمبر کی داڑھی کو مڈا کر؟ کیا پائے آپ آخر؟ اب تک داڑھی مڈا کر کتنی شادیاں ہو گئی؟ عام طور پر لوگ داڑھی مڈاتے کیوں ہیں؟ وجہ پوچھو تو بیان کرتے کیا رہی؟ اچھا مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، ولو بالفرض، سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر ایک نوجوان آدمی ہے، داڑھی مڈاتا ہے، شادی نہیں ہوگی سمجھ کر. اچھا جن لوگوں کی شادی ہو گئی ہے، نانا دادا پردادا پر نانا بن گئے، اب ان کے داڑھی مڈانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ہر بار داڑھی مڈانے سے کیا شادی اور ہوتی ہے ان کی؟ پھر مڈاتے کیوں ہوئی؟ نقصان ہوتا ہے، نقصان. کئی مرتبہ نے نقصان بیان کر دیا آپ کے سامنے. جو آدمی داڑھی مڈاتا ہے، اگر اس کی نسل میں 7 نسل تک اسی طریقے سے داڑھی مڈانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، یہ داڑھی منڈایا، اس کا بچہ داڑھی منڈایا، اس کی اولاد داڑھی منڈاتی تھی، اس کی نسل داڑھی منڈاتی تھی، اس کی ذریت داڑھی منڈاتی تھی، ایسا سلسلہ چلتا اگر 7 نسل تک داڑھی منڈانے کا سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو 7ویں نسل جو داڑھی منڈاتا ہے اس کی 7ویں نسل نامرد پیدا ہوگی. اب کو یہ بات میں 3-4 مرتبہ کہہ دیا، لیکن داڑھی بڑھانے والوں کی، رکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہی ہے. سمجھو اسلام پر عمل کرتے ہوئے جان کیوں نکلتا ہے؟ عمل کرو اسلام کے احکامات پر، فائدے ہوں گے آپ کو. اچھا یہ تو ایک وعید ہو گئی، نقصان. اس کا فائدہ سنو، وعدہ کیا ہے؟ سائنسی فائدہ سنو. جو آدمی داڑھی رکھتا ہے تو اس کی سامنے کی داڑھی سے، سامنے کے بالوں سے اس کا فائدہ کیا؟ جو کریملز، جراثیم ہوں گے اندر کے انسان کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، یہ سامنے کی داڑھی اس کو پکڑ لے گی، اندر جانے سے اسے روکے گی. سامنے کی داڑھی کا خالی یہ فائدہ ہے، باہر سے آنے والے کریملز کو پکڑ لے گی، جراثیم کو، گندگی کو پکڑ لے گی. کون سی گندگی، کون سے کریملز جو نظر نہیں آتے وہ، ان کو یہ داڑھی سامنے کی پکڑ لے گی. تو سامنے کی صرف یہ داڑھی کا یہ فائدہ ہے، تو پوری داڑھی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسلام کو سمجھو، سمجھے نہیں اسلام کو، اسلام پر عمل کرو، اسلامی تعلیمات پر عمل کرو. ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں پہننا پیغمبر کی تعلیمات میں سے ہے. جو آدمی ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہنتا ہے
وہ جہنم میں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جس کا ٹخنا کپڑے سے چھپ گیا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو گیا۔ یہ تو حدیث پیغمبر کی ہو گئی۔ اب دیکھو پیغمبر کی ہر حدیث کے اندر، ہر جملے کے اندر سائنسی فائدے موجود ہے، ہمیں سمجھے نہیں اسے، اس کی سائنسی تحقیق سنو، سائنسی فائدہ کیا سنو، ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننے کا سائنسی فائدہ کیا ہے سنو۔ جو آدمی اپنے ٹخنے کو چھپاتا ہے اس کی مردانگی کے اندر کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو آدمی اپنی ٹخنے کو اس ٹخنے کے حصے کو کپڑے سے کھلا رکھتا ہے، اوپر کپڑا پہنتا ہے، اس کے اوپر سورج کی شعاعیں پڑیں گی تو اس کے بعد اس کے اندر، اس کی مردانگی کے اندر یہاں سے چارجنگ چلنا شروع ہوگی، پاور آئے گا۔ سورج کے ذریعے سے چاند بھی چارجنگ لیتا ہے، اس ہم اپنے موبائل کے لیے یہاں لگا کر بورڈ میں چارجنگ لیتے ہیں، ویسا ہمارا ٹخنا اور ہمارے جسم کا عضو مخصوص اس کو چارجنگ ملتی ہے۔ کئی ہزاروں لاکھوں کے دور کے کلومیٹر رہنے والے چارجنگ گڈھا وہ سورج سے وہاں سے چارجنگ لیتا ہے۔ جب یہ کھلا ہوگا ٹخنا تو یہ چارجنگ لے گا، نہیں یہ بند کر دیں گے تو پھر یہ چارجنگ نہیں لے گا، عضو مخصوص کمزور ہو جائے گا، مردانیت کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ ان فائدوں کو سمجھو، رکھو، داڑھی رکھو، اسلامی احکامات پر عمل بھی کرو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام کو، بزرگان دین کو، اسلاف کو، اولیاء کو رمضان کی فکر اور رمضان کا ان کے اندر کتنا احساس تھا۔ رمضان کے موقع پر بھی آپ کو بیان کیا میں، رمضان کی اہمیت پر، آداب پر تقریباً 3-4 جمعے لگ گئے، پھر بھی مکمل نہیں ہوا بیان رمضان کا۔ پھر وہی بات سن لو، رمضان سے پہلے اولیاء، صحابہ، بزرگان دین رمضان کی آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے سے رمضان کا استقبال و انتظار کرتے تھے۔ یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی، پھر رمضان کو پا کر، رمضان کے اندر جی بھر کر عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکا کر ایک رکعت میں ایک پارہ نہیں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ اس طرح عبادت کرتے تھے، اس طرح ان کی عبادت کا شوق ان کے اندر ایسا تھا۔ اب جب دل بھر کے، جی بھر کے عبادت کر کے، رمضان کی عبادتوں کا حق ادا کر کے جب رمضان چلے جاتا تھا تو رمضان کے جانے کے بعد بھی 6 مہینے تک رمضان کے اندر جو اعمال کیے، جو عبادتیں کیے، صدقہ، خیرات کیے، زکات دیے، کیا کیا اللہ کو خوش کرنے کے اعمال کیے، ان تمام اعمال کی قبولیت کے لیے پھر 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم سے ہماری طاقت کے مطابق جو ہو گیا عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ تیری شان کے مطابق عبادت نہ کر سکے، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، تجھے جیسی عبادت کر کے راضی اور خوش کرنا تھا، تیری عبادت کے جیسا حق ادا کرنا تھا ویسا ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، تجھے جیسا پہچاننا تھا ویسا ہم تجھے پہچان نہیں سکے، تجھ سے جیسا خوف کرنا تھا ویسا ہم تجھے خوف نہیں کر سکے۔ رات بھر عبادت کر کے، رات بھر تلاوت کر کے، ایک رکعت میں ایک قرآن پڑھتے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ پوری رات ایک قرآن پڑھنے میں ایک رکعت گزر گئی۔ ارے یہ مردوں کا حال نہیں تھا، یہ عورتوں کا بھی حال تھا۔ اماں فاطمہ کا حال کیا ہے آپ سن کے دیکھیں ان کے واقعہ، صرف ایک رکعت میں 2 رکعت کی نیت باندھ کر اماں فاطمہ رکعت بن کر نماز کے لیے نیت باندھ کر کھڑی ہو جاتی، 2 رکعت مکمل نہیں ہوتی تھی، فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا تھا، اماں فاطمہ اللہ کے دربار میں شکایت اور شکوہ بیان کرتی تھی کہ اے اللہ تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے، میں تیری رات کے اندر 2 رکعت بھی مکمل نہ کر سکی۔ ان کی عبادتوں کا حال یہ تھا، اور ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے؟ ذرا تراویح کے اندر لیٹ ہو گیا یا پھر عام نمازوں کے اندر لیٹ ہو گیا، شکوے شروع ہو جائیں گے، شکایتیں پہنچیں گے، یا پھر امام صاحب کو بدل دیں گے۔ جیسے عام بڑی سٹیوں کے اندر آپ دیکھے ہوں گے یا سنے ہوں گے یا پھر سن لو، بڑی سٹیوں کے اندر ہر 3-4 سال کو امام بدلتے ہیں، ہر 3-4 سال کو۔ ہوتا کیا ہے؟ کون سی کجلی اٹھتی ہے؟ کیا مرض لاحق ہوتا ہے؟ کیا آتا سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کا۔ بڑی سٹیوں کے اندر ہر 2-3-4 سال کو امام بدل دیتے امام صاحب کو۔ وجہ پوچھو تو کیا بولتے ہیں عوام کو؟ ان سے سن کر پڑھ کر ان سے بور ہو گیا۔
بیزار ہو گئے. اچھا دوسرے امام صاحب بولے تو کیا ہوتا؟ انہوں رامائن پڑھیں گے، مہا بھارت پڑھیں گے. اچھا پڑھیں گے تو تم سنیں گے کیا؟ نماز ہوگی کیا؟ پڑھیں گے تو پھر بدلتے کیوں؟ قوم ابھی علماء کے مرتبے کو نہیں سمجھی ہے، سمجھی نہیں ہے. اگر سمجھے گی تو پھر ان کی صحبت میں وقت گزارنے کو سعادت سمجھے گی، سعادت سمجھے گی. بہرحال بعد میں کبھی عرض کروں گا، مدارس کی اہمیت پر ایک جمعہ بولنا ہے اور علماء کی عظمت پر ایک جمعہ بولنا ہے، بولوں گا انشاءاللہ. لیکن اب سن لیں رمضان سے کیا اسباق ملے وہ سن لیں. حضرات صحابہ کا، اولیاء کا حال کیا ہوتا تھا؟ رمضان سے پہلے 6 مہینے رمضان کی دعا کرتے تھے، رمضان کو پانے کے لیے، انتظار میں، استقبال میں، ویلکم میں. پھر رمضان کو پانے کے بعد جی بھر کر، تھکا کر عبادت کر کے. ارے صحابہ کا کیا حال سنتے ہو آپ؟ صحابہ کی عبادتوں کا حال کیا پوچھتے ہو؟ اب کے ایک 50-100 سال کے، بلکہ اب بھی ایسی عبادت گزار بندے موجود ہیں، لیکن ایک 50 سال پہلے کے لوگوں کا حال بھی وہی تھا کہ صرف مغرب کے بعد کی اوابین کی نماز میں 6 رکعتوں میں 1 پارا 1.5 پارا پڑھتے تھے. اوابین کی نمازوں میں حضرت شیخ حدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، ولی تھے، محدث بھی تھے. عربی کتاب مدارس کے اندر، دور حدیث کے اندر پڑھائی جاتی ہے. ابو داؤد، سنن ابی داؤد. اس سنن ابی داؤد عربی کتاب کی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کے اندر شرح لکھی، اس کی گائیڈ لکھی. اس آج ہمارے بچوں کی اسکول کتابوں کی گائیڈ ہوتی ہے کتاب کو حل کرنے کی، اسے مدارس کی زبان میں گائیڈ کو شرح بولتے. تو سنن ابی داؤد عربی کتاب کی اتنی موٹی کتاب ہے، میرے پاس گھر میں موجود ہے. اس اتنی موٹی کتاب کی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان میں شرح لکھے، شرح گائیڈ لکھے. اور ان کی عبادت کا حال کیا تھا؟ صرف اوابین کی 6 رکعتوں میں 1.5 پارا 1.25 پارا پڑھتے تھے. اور ان کا کھانے کا نظم کیا تھا؟ 1 روٹی 1.5 روٹی کھاتے تھے پورے 24 گھنٹوں میں. دیکھو ان کی عبادتیں کیسی تھی، صحابہ کے زمانے کے نہیں نو، ایک 50-60 سال 100 سال کے بیچ کے اندر بیچ کے لوگ عبادت کرنے والے عبادت کر کر کے اپنے آپ کو تھکا کر عبادت کرتے تھے، تھک بھی جاتے تھے لیکن عبادت چھوڑتے نہیں تھے. ابھی ذرا کیا تو ہو گیا، جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ 3 صفحے، سورہ دہر 2 صفحے اوپرا ہوتا. اگر یہ مصنون قرات ہے، جمعے کے دن یہ قرات پڑھنا مصنون ہے، اگر یہ پڑھنا شروع کر دیے ہم لوگ کیا سمجھیں گے، کیا شروع کر دیں گے؟ اتنی بڑی نماز پڑھاتے. ارے بھائی وہ اتنی بڑی نماز ہمیں نہیں پڑھانی، پیغمبر پڑھو پڑھ کر پڑھا کو دکھائے. اور قرآن مجید کے 15ویں پارے کے سورہ بنی اسرائیل میں فجر کی نماز کو قرآن کہا گیا. فجر کی نماز کو قرآن مجید کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید کے پارے میں کیا کہا گیا؟ فجر کی نماز کو قرآن کہا گیا. کیوں قرآن کہا گیا؟ اس لیے کہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت ذرا زیادہ کر دیتے، 2-3 صفحے پڑھتے، ایک سورہ پڑھتے، 60 آیات پڑھتے، ایک 4 صفحے پڑھتے. زیادہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے فجر کی نماز کو قرآن مجید میں قرآن کہا گیا. قرآن ہمیں اس قرآن کو سنت پر عمل کرنے کے لیے نماز میں، مسجد میں آ کر نماز میں مصنون قرات سننے تیار نہیں. اب باہر کی زندگی میں ہم کیا سنت پر عمل کریں گے؟ نماز میں آ کر، مسجد میں آ کر نماز کی حالت میں مصنون قرات سننے پڑھنے تیار نہیں تو باہر کی زندگی میں جا کر مصنون زندگی کیا گزاریں گے؟ یہ ہے ہماری عبادتوں کا حال. اور ایک وہ لوگ بھی تھے جن کی عبادتیں ایسی ہوتی تھی کہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر فرشتے رشک کرتے تھے، فرشتے رشک کرتے تھے. ایسی عبادت ہو تو ایسی عبادت ہو، ایسا رمضان کی قدر اہتمام ہو تو ایسا ہو ان لوگوں کی طرح جو لوگ رمضان کی آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے رمضان کا استقبال، انتظار، رمضان کے جانے کے بعد بھی 6 مہینے تک رمضان کے اندر کی ہوئی عبادتوں کی قبولیت کی اللہ کے دربار میں بھیک مانگتے تھے.
اچھا کہ کرتے ہو؟ جس دن عید ہوتی ہے، سما عید تو آج رات، دونوں عیدین میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ مطلب کیا کہ قیامت کے دن جو لوگ اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ عید کی رات کو، کل صبح عید ہے، آج کی رات عبادت میں گزارے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، وہ کرتے نہیں، ہم مصروف ہو جاتے دنیاوی ضروریات اور دنیاوی شاپنگ میں، دنیاوی اس حوث کو پورا کرنے لگ جاتے۔ بہرحال رمضان کی چلے جانے کے بعد اس کی عبادتوں کی قبولیت کی اللہ کے دربار میں بھیک مانگنا، جو چھوٹی موٹی اللہ مصیبتیں ہو گئی ان کو تو قبول فرما۔ اب ہمیں بھی کیا کرنا، ہم کو اس بات سے، اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ ہم بھی اللہ کے دربار میں، ہم سے رمضان جو عبادتیں ہو گئی وہ عبادتوں کی اللہ کے دربار میں قبولیت کی بھیک مانگنا۔ دوسری بات، جو لوگ رمضان میں روزہ رکھ سکے، بیماری کی وجہ سے یا سفر میں تھے تو ان کو روزہ رکھنا پڑے گا، روزے کی چھوٹ نہیں۔ ایسا مرض ہے، ایسا مرض بس اس کو موت آ جائے گی، پھر طاقت اس کے اندر دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی، تو ویسے آدمی کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے۔ روزہ تو چھوٹ ہے لیکن روزے کی طرف سے فدیہ دینا پڑے گا، فطرہ دینا پڑے گا۔ کتنے لوگ روزہ رکھے، کتنے لوگ معذور ہو کر شرعی اعتبار سے ان کے در عذر تھا تو کتنے لوگ فطرہ ادا کرے، نہیں ادا کرے تو گنہگار ہو جائیں گے، حرام ہوگا، حرام پہ روزہ رکھنا۔ دیکھو رمضان کے اندر عبادتیں کی جاتی تھی تو رمضان کے اندر کی عبادتیں صرف رمضان تک محدود نہیں ہے، رمضان کے اندر کی آپ جتنی باتیں آپ لے لو، فرائض نماز کا آپ حساب کریں گے تو فرائض نماز صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد ہی فرائض نماز کا انتظام اہتمام رہنا چاہیے، نوافل کا بھی اہتمام رمضان کے بعد بھی ہو۔ اچھا روزوں کی بات اگر آپ کریں گے، رمضان کے اندر روزے تھے تو صحیح بات ہے، رمضان کے روزے فرض تھے، لیکن رمضان کے بعد بھی روزوں کا اہتمام ہو، محرم کے عشرے کا روزے کا اہتمام ہو، 10ویں محرم کا روزے کا اہتمام ہو، یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام ہو، اب شوال کا مہینہ چل رہا ہے، شوال کے 6 روزوں کا اہتمام ہو، اور ہر پیر کا اور ہر جمعرات کا روزے کا اہتمام ہو، اور عربی اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہر مہینے کے اردو تاریخ کے اعتبار سے قمری مہینے کی ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے کا اہتمام ہو۔ یہ سب چیزیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال میں سے ہے۔ اب بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ جو عبادتیں چاہے وہ فرائض کی شکل میں ہو، چاہے وہ روزوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ نوافل کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، صدقات کی شکل میں کیوں نہ ہو، ان کا ادائیگی کا وقت صرف رمضان تک ہی نہیں تھا، رمضان کے بعد بھی ان کا سلسلہ جاری رہے، عبادتوں کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے۔ اچھا حضرت عبدالعزیز بن ابی روات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو بارہا وہ عمل صالح صحابہ کو پایا، حضرت عبدالعزیز بن ابی روات فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کو پایا، صحابہ نیک اعمال کرتے تھے اور بعد میں کرتے کیا تھے، نیک اعمال کرنے کے بعد پھر اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کو لگ جاتی تھی تو قبولیت کی اللہ کے دربار میں بھیک مانگتے تھے۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے اعمال میں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میرا عمل اللہ کے پاس قبول ہو گیا تو مجھے دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے میرا جو چھوٹا سا رائی کے دانے کا عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا تو اس سے میں بہت خوش ہو جاؤں گا، اس میرے چھوٹے عمل کے سامنے یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ دیکھو ان کو جتنی اللہ کے دربار میں اپنے اعمال کی قبولیت کی کتنی فکر ہے، ہم کو بھی اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر ہو۔ دیکھو جس آدمی کو اعمال کی فکر نہیں ہے یا ایمان کی فکر نہیں ہے وہ آدمی اس کے اندر منافق کی نشانی ہے، اس لیے آدمی اپنے ایمان کے بارے میں چوکنا رہے، کیا کرنے سے ایمان چلے جاتا، کیا کرنے سے ایمان باقی رہتا، زوال ایمان بولتے، ایمان چلے جاتا کس سے، تو اس کے اسباب معلوم کرنا، اس سے بچ کر رہنا، وہ اسباب سے، ان کاموں سے۔ جسے ایمان کی فکر نہیں
تو پھر اس کے اندر منافقت کی علامت آ گئی ہے، منافق کی علامت آ گئی ہے، مطلب وہ منافق آدمی سمجھا جائے گا شریعت کی نظر میں. اس لیے ایمان کی فکر ہو آدمی کو، اعمال کی فکر ہو آدمی کو. اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک تو باتیں کی بات ختم کر دوں گا. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کی عبادت اور اگر دیکھنا ہو کہ کسی کی رمضان کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں، کسی آدمی کے رمضان کے روزے، عبادت، نماز، تلاوت، ذکر اذکار رمضان کے قبول ہوئے یا نہیں، اس کو پہچاننے کے لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال اور ایک چھوٹا سا سمٹم بتاتے ہیں، نشانی، علامت، کس کی عبادت رمضان میں قبول ہوئی، کس کی عبادت رمضان میں قبول نہیں ہوئی، اس کو پہچاننے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال اور چھوٹے سا حضرت بتاتے ہیں علامت. کیا کہ دیکھو کہ جو آدمی رمضان میں جیسا اعمال پر پابند تھا، جو اعمال رمضان میں کرتا تھا، اگر رمضان کے بعد بھی اس کے اعمال کا وہی حال ہے تو سمجھو کہ اس آدمی کی عبادتیں قبول ہو گئی. لیکن رمضان میں داڑھی چھوڑ دیا، رمضان میں قرآن چھوڑتا نہیں تھا، رمضان میں تراویح اہتمام سے پڑھتا تھا، رمضان کے اندر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، رمضان کے اندر فرائض کا اہتمام تھا، نوافل کا اہتمام تھا، فرائض زکات نکالنے کا اہتمام تھا اور نوافل صدقے کا اہتمام تھا. رمضان جو ہی چلے گیا، آزاد پرندہ ہو کر اڑ کر چلے گیا، تو سمجھو کہ اس آدمی کی یہ بھی سجدہ اور عبادت قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو نقطہ بیان کیا حضرت نے، اس فکر کو، اس علامت کو سامنے رکھ کر اپنی رمضان کی عبادتوں کو قبول کرانے کے لیے اب بھی رمضان کے بعد بھی نمازوں کا، روزوں کا، تلاوت کا، ذکر اذکار کا، استغفار کا، درود کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھی سنت پڑھ لیجیے، اس کے بعد آگے ہوتا ہوگا.